اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وذکرہم بایام اللہ صدق اللہ العظیم۔ ناظرین و سامعین کرام، یہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 5 میں نے تلاوت کی۔ اس میں اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ذکر کیا اور انہیں حکم دیا ہے۔ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو ان کے ایام یاد دلائیں۔ ایام اللہ سے مراد ہیں، مفسرین نے لکھا اس سے وہ ایام مراد ہیں جن میں اللہ تعالیٰ کی نعمت، انعامات، اکرامات کسی بھی قوم پر ہوں، وہ ایام اللہ ہیں۔ تو بنی اسرائیل کو ان کی نعمتوں کے ایام کی یاد دہانی کی تلقین کی جا رہی ہے۔ پاکستان کو آج کا دن 23 مارچ یہ بھی ایک عظیم دن کی یاد دلاتا ہے۔ عظیم قومیں اپنے عظیم انعام و اکرام کے دنوں کو نہیں بھولتی، تو 23 مارچ کا دن بھی ہمیں ایک عظیم دن کی یاد دلاتا ہے، جس دن کو لاہور کی سرزمین پر ایک بڑے عظیم اجتماع میں پاکستان کا مطالبہ کیا گیا، پاک سرزمین کا مطالبہ کیا گیا۔ سوچنے والی بات ہے کہ اس کا پس منظر کیا ہے، یہ مطالبہ کیوں کیا گیا؟ کیا یہاں مسلمانوں کو کھانے کے لیے نہیں ملتا تھا؟ کیا مسلمانوں کو یہاں پہننے کے لیے نہیں ملتا تھا؟ کیا مسلمانوں کو یہاں عبادات پر کوئی پابندی تھی؟ کیا ان کے نماز، روزے، حج، زکوٰۃ پر کوئی پابندی تھی؟ ایسی بات نہیں۔ نماز، روزے، حج، زکوٰۃ اور اس طرح کی چیزوں پر اور کھانے پینے پر ان پر کوئی پابندی نہیں تھی، بلکہ اس کے اسباب اور ہیں۔ جب ہم تاریخ پاکستان کا مطالعہ کرتے ہیں، پوری تحریک کا، تو ہم پر بعض چیزیں عیاں ہوتی ہیں۔ مسلمانوں نے تو حتی الامکان کوشش کی کہ یہاں کے رہنے والوں کے ساتھ مل جل کر رہا جائے، لیکن اپنے حقوق لینے کے ساتھ۔ جب 1885 میں کانگریس بنی تو وہ دیکھیے کہ اس میں ہندوؤں کی کانگریس میں کئی مسلمان ان کے ساتھ شریک تھے۔ پھر اسی طرح 1906 میں جب مسلم لیگ بنی نواب وقار الملک کی صدارت میں، تو اس میں دیکھیے کہ کئی مسلمان اس مسلم لیگ جو مسلمانوں کی جماعت، اس کا حصہ نہیں بنے۔ کیا وجہ تھی کہ کانگریس میں شریک ہوئے اور مسلم لیگ کا حصہ نہیں بنے؟ حتیٰ کہ قائد اعظم محمد علی جناح جب پاکستان تشریف لائے، وہ بھی مسلم لیگ کا حصہ نہ بنے، کانگریس میں انہوں نے شمولیت اختیار کی۔ یعنی چاہتے تھے مسلمان کہ ہمیں ہمارے حقوق سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ دے دیے جائیں، تو مشترکہ رہنے میں کوئی قدغن نہیں تھی، کوئی مسلمانوں کا مسئلہ نہیں تھا۔ لیکن جو وقت گزرا، انگریزوں کے عزائم اور ہندوؤں کے عزائم مسلمانوں پر ظاہر ہوئے، عیاں ہوئے، تو مسلمانوں کو پتہ چلا کہ ہم ان کے ساتھ ہرگز نہیں رہ سکتے۔ دو قومی نظریہ جس کی تعلیم ہمیں قرآن سے بھی ملتی ہے، احادیث مبارکہ سے بھی ملتی ہے، اور یہاں کے مروزی حالات نے بھی اس کو ظاہر کر دیا، وہ سارے واضح کر دیا، وہ نکھر کر سامنے آ گیا۔ 1936 تک آپ دیکھیے، 1936 کے انتخابات میں کانگریس کو واضح برتری ملی، 5 صوبوں میں تو ان کی واضح اکثریت تھی، اور 2 صوبوں میں باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر، مسلمانوں کے ساتھ مل کر، باقی جماعتوں کے ساتھ مل کر انہوں نے محلوط حکومت بنائی۔ اور 2 صوبے ایسے بھی تھے، سندھ اور آسام، جہاں مسلمان اکثریت میں تھے، لیکن وہاں بھی کانگریس کو حصہ ملا۔ یعنی اندازہ لگا لیں
کہ مسلمان کس حد تک چاہتے تھے کہ یہ معاملہ سیٹل ہو جائے، لیکن جب کانگریس بالادست ہوئی تو مسلمانوں کو پتہ چلا یہ تو معاشرتی لحاظ سے، سماجی لحاظ سے، سیاسی لحاظ سے، معاشی لحاظ سے، کسی بھی لحاظ سے مسلمانوں کے وجود کو برداشت نہیں کرتے اور ہر لحاظ سے مسلمانوں کو دبانا چاہتے ہیں۔ تو جو مسلمان زعماء نے پہلے محسوس کیا جب انہوں نے مسلم لیگ بنائی کہ انگریزوں کی غلامی سے چھٹکارا یقینی ہے، تو اب کانگریس کی حکومت بنانے کے بعد مسلمانوں نے یہ بھی محسوس کر لیا بدرجہ عتم کہ کانگریس سے چھٹکارا بھی ضروری ہے۔ تو پھر فروری 1940 میں دہلی میں ایک میٹنگ میں یہ طے پایا کہ مسلمان علیحدہ وطن کا مطالبہ کریں گے، علیحدہ وطن کے لیے مطالبہ کیا جائے گا۔ تو اس کے لیے سرزمین لاہور کو چنا گیا، اس کا انتخاب کیا گیا۔ تو 3 دن کانفرنس ہوئی، 21، 22، 23 مارچ۔ 22 مارچ کو قائد اعظم نے 2 قومی نظریہ 1 لاکھ کے قریب اجتماع میں بڑا واضح طور پر بیان کر دیا۔ آپ نے اس خطبہ میں واضح طور پر کہا کہ 1000 سال سے ہندوؤں اور مسلمانوں کی تہذیب ایک دوسرے سے جدا ہے، دونوں قومیں آپس میں میل جل ضرور رکھتی ہیں مگر ان کے اختلافات اسی شدت سے موجود ہیں، اور یہ توقع رکھنا کہ یہ ایک قوم بن جائیں گے یہ بالکل غلط ہے۔ مسلمان ایک جداگانہ قوم سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا اپنا وطن، خطہ ارض اور ریاست ہونی چاہیے، علیحدہ وطن اور ریاست ہونی چاہیے۔ ہاں، ہمسایوں کے ساتھ ہم امن و آشتی کے ساتھ رہیں گے، ہم اس کے خواہش مند ہیں۔ اور پھر قائد اعظم نے دونوں قوموں کا علیحدہ علیحدہ ڈیفرینشیٹ کر دیا۔ انہوں نے کہا ان کے ہیروز جدا ہیں، ان کے جو خصوصیات ہیں، جو تاریخی وسائل اور ماخذ وہ مختلف ہیں، ان کے بزرگ جدا ہیں، تو یہ کبھی بھی ایک قوم نہیں بن سکتے۔ تو اس بنیاد پر قائد اعظم نے اور برصغیر کے مسلمانوں نے علیحدہ وطن کا مطالبہ کیا۔ تو 23 مارچ 1940 کو مولوی فضل حق رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے برصغیر پاک و ہند کے شمال مغربی اور شمال مشرقی علاقوں پر مشتمل علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ کر دیا، ایک مسلمانوں کے علیحدہ عقائد کا مطالبہ کر دیا۔ تو اس کی بنیاد کیا تھی؟ اس کی بنیاد امتیازات تھے، اس کی بنیاد ظلم تھا، جبر تھا، مسلمانوں کو محروم رکھنا تھا، یہ اس کی بنیاد تھی جو ہندو مسلمانوں پر مسلط کر رہے تھے۔ اس لیے علیحدہ وطن کا مسلمانوں نے مطالبہ کیا۔ 23 مارچ ہمیں وہ تاریخ یاد دلاتا ہے۔ تو آج جب ہم حالات دیکھتے ہیں، بدقسمتی سے 81 سال گزرنے کے باوجود مسلمانوں نے پاکستان کو وہ وسائل دستیاب نہیں ہوئے۔ آج بے روزگاری عروج پر ہے، مہنگائی عروج پر ہے، عدل و انصاف کا خون ہو رہا ہے، ہوا تر ہو رہا ہے، اور مسلمان نان و نفقہ کو ترس رہے ہیں، غریب پس رہا ہے، کسان بے حال ہے، مزدور طبقہ بدحال ہے۔ تو کیا ہم نے اپنے مقصد کو پا لیا جس مقصد کے لیے 23 مارچ قرارداد لاہور منعقد ہوئی، جو قرارداد پاکستان منعقد ہوئی؟ نہیں پایا، ہم نے ابھی اپنے مقاصد کو نہیں پایا۔ اس میں ارباب اقتدار کو، ارباب اختیار کو، ہمارے مقتدر اداروں کو، ہماری مقتدر قوتوں کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے ان مقاصد کو کیسے پانا ہے، کیسے حاصل کرنا ہے۔ اسی سے حاصل ہوگا علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ کے افکار اور قائد اعظم محمد علی جناح کے افکار پر جب ہم پاکستان کو چلانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وطن عزیز کو تا قیام قیامت قائم دائم فرمائے، اور یہاں سے انسانیت کو، عالم اسلام کو
یہاں سے رہنمائی ملے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔